السلام علیکم۔ ناول نہل جس کی رائٹر ہیں فاطمہ نور، اس کی یہ چھٹی ایپیسوڈ ہے۔ اس دن خلاف توقع اس کی نیند صبح صبح ہی کھل گئی۔ کچھ دیر سونے کی کوشش کرتا رہا، پھر اٹھ کر مسجد کی طرف بڑھ گیا۔ صبح کی نماز کے لیے جماعت کھڑی ہونے والی تھی۔ پچھلی مرتبہ کی نسبت تعداد کم تھی، شاید سردیوں کی وجہ سے لوگ گھروں میں ہی نماز پڑھ لیتے تھے۔ اندر جانے کی بجائے وہ دروازے پر رک گیا۔ آواز طلسم ہوتی ہے، آواز سحر ہوتی ہے، آواز قدم چکر لیتی ہے، انسان آگ سے راکھ ہو جاتا ہے، دل لمحوں میں ریزہ خون منجمد، ذہن خالی ہو جاتا ہے۔ نمازی صفے درست کر رہے تھے۔ ایسا حیات برسوں سے تھکا ہوا جسم منجمد احساسات اور بیزار دل لیے پھر رہا تھا۔ اس نے کئی دن وہ آواز نظر انداز کی تھی۔ وہ سنتا، جاگتا اور پھر سو جاتا۔ لاشعوری طور پر وہ اور زین ہر نماز کے وقت ادھر ادھر ہو جاتے۔ وہ دونوں خدا کے سامنے جانے سے خوف زدہ نہیں تھے، وہ شرمندہ تھے۔ قاری صاحب پہلی صف میں کھڑے ہوئے۔ وہ گمراہ نہیں تھا، وہ مسلمان تھا۔ اس کے دادا 5 وقت کے نمازی تھے۔ جب وہ چھوٹا تھا وہ بھی نماز پڑھتا تھا، پھر اس نے سب کو چھوڑا تو خدا کو بھی چھوڑ دیا۔ اتنے سالوں بعد وہ خدا کے سامنے جانے سے خوف زدہ نہیں تھا، وہ شرمندہ تھا۔ اندر نمازیوں کی چھوٹی سی صفیں بنی ہوئی تھی۔ اندر آ جائیں، نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ کوئی بزرگ اس کے پاس سے کہتے ہوئے گزر گئے۔ آخری شخص کھڑا ہوا اور نماز قائم ہو گئی۔ عیسیٰ کے قدم آگے نہ بڑھے۔ وہ چند لمحے دروازے پر رکا رہا اور پھر الٹے قدموں پلٹنے لگا۔ وہ ان چند لوگوں میں سے نہیں تھا جنہیں یہ سعادت نصیب ہوتی تھی۔ وہ نامراد تھا تو یہ نامرادی اس نے خود چنی تھی۔ وہ ناکام تھا تو یہ ناکامی اس کی خود ساختہ تھی۔ وہ ہر روز اپنی نیند قربان کر کے نہیں اٹھ سکتا تھا۔ وہ جس طبقے سے تعلق رکھتا تھا وہاں یہ چیز اضافی تھی۔ تیزی سے چلتے ہوئے وہ صحن میں آ گیا۔ ہاتھ پاکٹ میں تھے، اندر جماعت قائم تھی۔ وہ باہر تھا۔ تیزی سے چلتے ہوئے وہ یکدم رکا۔ نظر سامنے گئی۔ دیوار پر سفید پینٹ کے درمیان حدیث لکھی ہوئی تھی، انسان اور کفر و شرک کے درمیان فرق نماز ترک کرنا ہے۔ صحیح مسلم۔ وہ جم گیا۔ نظریں اسی ایک جگہ پر ساکت ہو گئی۔ کفر اور شرک، کفر اور اسلام، نمازی اور بے نمازی، فرق واضح تھا، فرق سامنے تھا۔ نماز پڑھی گئی، دعا مکمل ہوئی، وہ باہر ہی رہا۔ نمازی کب واپس گئے اسے نہیں معلوم۔ اسے تب احساس ہوا جب قاری صاحب پیچھے آ کھڑے ہوئے۔ آپ واپس نہیں گئے؟ وہ چونکا اور مڑ کر انہیں دیکھا۔ آپ کو بتایا تھا کہ کچھ دن یہیں رہیں گے۔ میں خدا کی طرف واپس جانے کا پوچھ رہا ہوں۔ وہ ساکت ہوا۔ میرا نہیں خیال کہ میں خدا سے دور ہوں۔ تو پھر آپ یہ سوچئے کہ کیا آپ خدا کے نزدیک ہیں؟ وہ لاجواب ہوا۔ میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں؟ وہ خود نہیں جانتا تھا کیوں۔ چند لمحے وہ سامنے لکھی اس حدیث کو دیکھتا رہا اور نعمان صاحب اسے، وہ جس حصے میں ٹھہرے تھے وہاں بلب کی روشنی پڑ رہی تھی، وہ جس حصے میں ٹھہرا تھا وہاں اندھیرا تھا۔ حدیث پر نظریں جمائے عیسیٰ کے حلق میں کچھ اٹکا۔ میں خدا کا سامنا کرنے سے شرمندہ ہوں۔ قیامت میں شرمندگی سے اس کا سامنا کرنے سے بہتر دنیا میں شرمندگی سے اس کا سامنا کرنا ہے۔ آپ سمجھ نہیں رہے۔ میں نے خدا کو چھوڑ دیا تھا، اپنی مرضی سے، اپنی کوشش سے۔ میں واپس اس کی طرف کیسے جاؤں؟ وہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ آپ کی والدہ آپ کو معاف کر دیتی ہیں جب آپ ان کی بات نہ مانیں، انہیں نظر انداز کریں، انہیں دکھ پہنچائیں۔ عیسیٰ کا سر بے ساختہ اس بات میں ہلا۔ کبھی کبھی وہ حیران ہو جاتا کہ شہوار اس کی اتنی بدتمیزیوں پر بھی اس سے ناراض نہیں ہوتی تھی۔ تو پھر جس رب نے آپ کو تخلیق کیا ہے اس کے بارے میں آپ یہ گمان کیسے رکھ سکتے ہیں کہ وہ آپ کو معاف نہیں کرے گا؟ اس نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے سامنے دیکھے گیا۔ میرے اندر بہت اندھیرا بھر گیا ہے، میرے ارد گرد بہت اندھیرا ہے، میں اس سے نہیں نکل سکتا۔ میں نے روشنی کھو دی ہے، اب اسے واپس پانا مشکل ہے یا شاید ناممکن۔ وہ بے بسی سے کہہ رہا تھا۔ نعمان صاحب چند لمحے اس کے چہرے کو دیکھے گئے، پھر آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور جس جگہ وہ ٹھہرے تھے وہاں کھڑا کر دیا۔ صرف ایک قدم، اور دیکھیے آپ نے روشنی پا لی۔ ایک قدم ہی تو اٹھانا تھا۔ وہ ساکت رہ گیا۔ رب کی طرف پلٹ جائیں عیسیٰ، اس سے پہلے کہ پچھتانے کے لیے زندگی نہ رہے اور وہ دن آ جائے جب آپ خدا کے سامنے پیش کیے جائیں، لیکن اس وقت شرمندگی کو دور کرنے کے لیے کچھ کرنا سیکھیں۔ وہ پلٹ گئے۔ عیسیٰ وہیں کھڑا رہا، اس کے گلے میں کچھ اٹک رہا تھا۔ درخت سے ٹیک لگائے وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ گو آج دھند نہیں نکلی تھی لیکن موسم پھر بھی سرد ہو رہا تھا۔ اس نے جینس پر سیاہ ہائی نیک اور سیاہ ہی جیکٹ پہن رکھی تھی، سر پہ کیپ تھی۔ وہ آج پھر زین کو مسجد میں سوتا چھوڑ کر یہاں نکل آیا تھا۔ آج قرت سے بات کیے بغیر وہ جانے والا نہیں تھا۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس نے ارد گرد دیکھا۔ باغ زیادہ بڑا نہیں تھا لیکن بہت چھوٹا بھی نہیں تھا۔ وہ قاری صاحب کے گھر کے آگے بنا ہوا تھا، ہوا اور انہی کی ملکیت تھی۔
زین نے بتایا تھا کہ اسی کی آمدنی سے وہ خرچ چلاتے تھے۔ گو باغ مالٹوں کا تھا، لیکن چند آم کے درخت اور سفید موتی کے پھول بھی لگا رکھے تھے۔ آم کی ایک ٹہنی کو توڑ کر وہ پتے اکھیڑنے لگا۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ اگر آج قاری صاحب کرت کے ساتھ ہوئے تو وہ یہی بہانہ بنا دے گا کہ کل وہ مالٹی نہیں کھا سکا تھا، اس لیے آج آیا تھا۔ یہ ڈٹھائی تھی تو وہ ڈھیٹ بننے پر راضی تھا۔ کچھ فاصلے سے دونوں سوانی آوازیں آنے لگی، یعنی کرت کے ساتھ کوئی اور بھی تھی۔ پتوں کو کھرچتے اس کے ہاتھوں میں تیزی آ گئی۔ تم آؤ گی بھائی کی شادی پہ؟ وہ دروازہ بند کر کے پلٹی تو ماریا نے اس سے پوچھا۔ وہ صبح صبح کرت کے گھر آ گئی تھی۔ 2 گھنٹے وہ لوگ ساتھ بیٹھ کر میراث کے مسائل حل کرتی رہی، اور اب مدرسے جا رہی تھی۔ سلپ آ گئی تھی، سو انہیں وہیں لینے جانا تھا، اس لیے دیر سے جانے پر کوئی ڈانٹ پڑنے کا امکان نہیں تھا۔ نہیں؟ کیوں؟ میرے بھائی کی شادی ہے، سب آ رہے ہیں۔ تمہارے تایا کی فیملی بھی؟ تایا لوگ؟ ہاں، ابا کی تمہاری تایا سے بہت دوستی ہے، جواد اور علی کی بھی۔ تم ایک بات بتاؤ؟ اس کی آواز دھیمی ہوئی۔ تمہارے تایا نے جواد کے لیے میرا رشتہ مانگا تھا، ابا نے انکار کر دیا۔ صحیح۔ اسے حیرت ہوئی، اگر وہ لوگ کہیں اور جواد کا رشتہ طے کر چکے تھے تو اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے تھے؟ بالکل، تمہاری چچی خود ہمارے گھر آئی تھی، انہوں نے منتیں کی تھی، وہ تو ابا نہ مانے۔ امی نے بتایا کہ تمہاری تائی کہہ رہی تھی کہ وہ لوگ تمہارے لیے کہیں گے، اگر ہماری طرف سے انکار ہو گیا تو تم دونوں کا رشتہ ہو گیا ہے کیا؟ اس کی آواز تجسس سے پر تھی۔ کرت نے گہری سانس لی۔ میں اس بارے میں نہیں جانتی، بہتر ہے تم اس ٹاپک کو نہ ہی چھیڑو۔ ماریا نے کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے نہیں کہ وہ کرت کی بات سے لاجواب ہوئی تھی۔ اس کے پاس بہت کچھ تھا کہنے کو۔ اس کی خاموشی کی وجہ کچھ اور تھی، بلکہ کوئی اور تھا۔ ان سے چند قدم آگے پی کیپ پہننے، درخت سے ٹیک لگائے کھڑا لڑکا۔ یہ کون ہے؟ کرت نے اس کی سرگوشی پر نظروں کا رخ موڑا۔ وہ لڑکا سر جھکائے کسی تنے کو توڑ رہا تھا، اس کی شکل واضح نہ تھی۔ کوئی مسافر ہوگا۔ روش سے آگے پکی سڑک تھی، سو کبھی کبھی یہاں کچھ منچلے رک کر تصویریں بنایا کرتے تھے۔ لگ تو نہیں رہا۔ ماریا نے آنکھیں سکیڑی۔ جو بھی ہے، ہمیں کیا، تم بس تیز چلو، وہ اسے کہہ کر تیزی سے چلنے لگی۔ ابھی وہ دونوں اس کے سامنے سے گزری ہی تھی جب وہ لڑکا یکدم سیدھا ہوا۔ کرت کے قدم مزید تیز، جبکہ ماریا کے سست ہوئے۔ بات سنیں۔ ماریا یکدم رکی، اس کے ساتھ چلتی کرت کو بھی رکنا پڑا۔ وہ چلتے ہوئے ان دونوں تک آ رہا تھا۔ اسے دیکھتے کرت کو لگا شاید اس نے اسے کہیں دیکھ رکھا تھا۔ کہاں؟ یہ فوری طور پر یاد نہ آیا۔ کچھ بات کرنی تھی آپ سے، وہ کرت کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ مجھ سے؟ اس نے انگلی سے اپنی طرف اشارہ کیا کہ شاید وہ غلطی سے اس کا کہہ گیا تھا۔ جی، کیا بات کرنی ہے؟ عیسیٰ نے ایک نظر ماریا کو دیکھا۔ کیا ہم اکیلے میں بات کر سکتے ہیں؟ نہیں، وہ سختی سے کہہ کر ماریا کا ہاتھ تھام کر جانے لگی۔ سن تو لیتی، قرۃ العین۔ وہ جھٹکے سے رکی۔ وہ نام اسی شخص نے لیا تھا۔ اسے تمہارا نام کیسے پتا؟ اس نے ماریا کی تعجب امیز آواز سنی اور مڑ کر پیچھے دیکھا۔ میں نہیں جانتی۔ عیسیٰ ان سے قدرے فاصلے پر اب بھی وہی تھا۔ تھوڑی دیر پلیز۔ وہ قدرے ملتجی ہوا اور اسے یکدم یاد آیا کہ وہ شخص کون تھا۔ اسلام آباد کی پہاڑی، ٹوٹی تسبیح، پس منظر سے آتی اذان، وہ سب منظر اس کے دماغ میں تازہ ہوئے۔ وہ ماریا کا ہاتھ چھوڑتی اس تک آئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں مسٹر؟ وہ نہیں جانتی تھی اس کی آواز میں اتنی درشتگی کیسے آئی تھی۔ مجھے لگا تھا آپ مجھے بھول گئی ہوں گی۔ وہ اداسی سے مسکرایا۔ میں نے آپ کو یاد ہی نہیں رکھا تھا۔ تو پھر آپ نے مجھے پہچان کیسے لیا اگر آپ نے مجھے یاد ہی نہیں رکھا تھا؟ وہ طنز نہیں کر رہا تھا، لیکن اسے طنز ہی لگا۔ کیا بات کرنی ہے، جلدی کہیے۔ اس نے حیرت سے دیکھتی ماریا کو نظر انداز کیا۔ اب اس کو بھی وضاحت دینی پڑے گی۔ عیسیٰ نے جیب کے اندر ہاتھ ڈالا اور جب اس نے ہاتھ باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں ٹوٹی تسبیح تھی۔ کرت ساکت ہوئی۔ یہ اس دن مارگلا پر ملی تھی مجھے۔ اس نے بے اختیار ہاتھ آگے بڑھا، لیکن عیسیٰ نے تسبیح پیچھے کر لی۔ اس کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ میں آپ کی امانت آپ کو لوٹا دوں گا، لیکن ایک امانت میری بھی آپ کے پاس ہے، آپ وہ مجھے لوٹا دیں۔ اس نے حیرت سے ابرو اٹھائے۔ میرے پاس آپ کی کیا امانت ہے؟ عیسیٰ چند لمحے اس کی آنکھوں کو دیکھتا رہا، پھر 2 قدم آگے آیا۔ میرا دل۔ جی؟ آپ اس دن ٹوٹی تسبیح کا ایک حصہ اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ میرے دل کا ایک حصہ اس تسبیح کے ساتھ رہ گیا تھا۔ آپ اس دن ٹوٹی تسبیح کا ایک حصہ وہاں چھوڑ آئی تھی۔ میرے دل کا دوسرا حصہ اس تسبیح کے ساتھ ہے۔ اب میں دونوں حصے آپ کے پاس لایا ہوں، تسبیح کا بھی، میرے دل کا بھی۔ یہ آپ پر منحصر ہے کہ ان دونوں کو جوڑتی ہیں یا نہیں۔ اس کی عیسیٰ کو دیکھتی آنکھوں میں پہلے نہ سمجھی، پھر ڈھیروں تعجب اور پھر شدید غصہ ابھرا۔ جانتے بھی ہو کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت اچھی طرح۔ وہ چل ہمیں اسے غصے سے دیکھتے رہے، پھر وہاں سے مڑ گئی۔ کرت وہ تبرا کر پلٹی۔ مسٹر، میرا نام مت لیں اور یہاں سے چلے جائیں۔ میرا نام عیسیٰ حیات ہے۔ آپ کا نام جو بھی ہے، براہ کرم میرا نام لینا بند کر دیں۔ وہ سختی سے کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ عیسیٰ اس کے پیچھے نہیں گیا۔ باغ سے کسی مرد کی ہلکی سی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ کرت کے پیچھے جاتا تو اس کے لیے مسئلہ ہوتا۔
उसने बैग बेंच पर पटका और सर भी बेंच पर गिरा लिया। क्लास में उस वक्त इक्का दुक्का लड़कियों के अलावा कोई नहीं था और उसे परवाह भी नहीं थी। पूरा रास्ता दिमाग से सिर्फ वो लड़का चिपका रहा था। मारिया को उसने जिस तरह मुतमईन किया था वही जानती थी। लेकिन हो सकता है वो सच में तुमसे मोहब्बत करता हो। निपे तुले अल्फाज में उसे अपनी और ईसा की मुलाकात का बताने के बाद उसने आज की मुलाकात का अहवाल भी बता दिया था और अब शदीद पछता रही थी। मारिया ने पूरा रास्ता उसका सर खा लिया था। एक बार बात तो करके देखो, वो दूसरे शहर से तुम्हारे लिए यहाँ आया है, एक बार उसकी बात सुनने में क्या हर्ज है। मारिया खामोश हो जाओ, मेरा सर दुख रहा है। उसने बस यही एक बात कही थी और वो खामोश हो गई। अलबत्ता उसका दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। उसकी बातें, वो नजरें, उनमें मौजूद कुछ कहते जज्बात और उसकी तस्बीह, उसका दिल एकदम भर आया। उस तस्बीह के लिए वो कितना रोई थी, उसने कितना सब्र किया था। क्या होता अगर वो उसे दे देता। कुरत, उसने चौंक कर सर उठाया। सामने बाजी जान खड़ी थी। उसे ढेरों शर्मिंदगी ने आन घेरा। पूरी क्लास भर चुकी थी। आपकी तबीयत ठीक है? जी बाजी जान, बस सर हल्का सा दर्द कर रहा था। आप छुट्टी कर लेती मदीना, वो उसे नरम आवाज़ में कह रही थी। वो हल्का सा मुस्कुराई। मैं ठीक हूँ बाजी जान, बेहतर। अगर ज़्यादा ख़राब हो तो बताइएगा, आपके घर फ़ोन करवा देंगे। उसने सर हिलाया। बाजी वहाँ से चली गई। चलो जमात शुरू करते हैं, अपनी किताब निकालें सब। उसने किताब निकाली। अलबत्ता दिमाग माउफ सा हो रहा था। जाने मारिया कहाँ थी। हरीम आज आई नहीं थी। चंद दिन बाद पहला पेपर था और उसे पढ़ना था, लेकिन अब कहाँ की पढ़ाई। मस्जिद के कोने वाली दीवार के साथ टेक लगाकर बैठा ईसा खामोशी से सामने बैठे बच्चे को देख रहा था, जो इर्द गिर्द से बेनियाज लहक लहक कर मुसलसल कुरान की तिलावत कर रहा था। वो पिछले 10 मिनट से उसे ही देख रहा था। रवानी से तरतील के साथ कुरान पढ़ते हुए वो एक बार भी नहीं अटका था। ये सारा तो चैन ही नहीं लेने देती। जैन उसके साथ आकर बैठा तो उसने नज़र घुमाकर उसे देखा। तंग आ गए उससे। बेजार, एक ही मतलब है, मफहूम अलग अलग है। वो बरजुस्ता बोला। फिर छोड़ दो, लापरवाही से कहता ईसा दोबारा सामने देखने लगा। ऐसे ही छोड़ दूँ? मोहब्बत करता हूँ उससे। ये कहकर मोहब्बत की तौहीन मत करो। तुम्हारी मोहब्बत मोहब्बत, हमारी मोहब्बत तौहीन। कम अज़ कम मेरी मोहब्बत के साथ अपने फ्लर्ट को कंपेयर मत करो। वाह, ये सुनो। उसने जैन की बात को काटते सामने आते लड़के को मुखातिब किया तो वो रुक गया। जी, यहाँ बैठो। कुछ देर मुतज़ब्ज़िब रहने के बाद वो उनके सामने बैठा। नाम क्या है तुम्हारा? अबू बकर नुमान। जैन पूरा का पूरा चौंका। ईसा अलबत्ता सुकून से बैठा रहा। तुम कारी साहब के बेटे हो? जी। जैन ने रुख मोड़कर ईसा को देखा और उसे अंदाज़ा हुआ वो पहले से ही जानता था। हिफ्ज़ कर रहे हो? अबू बकर ने अब के ईसा को देखा। दोहराई। हिफ्ज़ कर चुका हूँ। अच्छा पढ़ते हो? अबू बकर का चेहरा खिल उठा। आप ही से सीखा है? तुम्हारी आप ही ने हिफ्ज़ किया हुआ है? नहीं, लेकिन वो किरात अच्छी करती हैं। कितने बहन भाई हो तुम लोग? 3। जैन मुँह बनाता पीछे को हुआ। उससे अब समझ आई वो इसीलिए उस बच्चे को कब से देख रहा था, ताकि उससे मालूमात निकलवा सके। ठीक, आप लोग यहाँ मेहमान हैं? मेहमान ही समझ लो। वो मुस्कुराया। तुम रोज़ तिलावत करने आते हो? दोहराई। तो सही की। वहीं? जी रोज़। कभी नज़र नहीं आए? मैं तो हर नमाज के वक्त आता हूँ तकरीबन। आपने नहीं देखा? जैन खांस कर सीधा हुआ। वो दोनों नमाज के वक्त यूँ गायब होते थे जैसे अजान के वक्त शैतान। नज़र नहीं पड़ी होगी। ईसा ने घूरकर जैन को देखा। आप लोग नमाज नहीं पढ़ते बाजमात? वो जैसे समझ गया था उसने कान खुजाया। बाजमात क्या, वो तो सिरे से नमाज ही नहीं पढ़ते थे। हम लोग। दरअसल उसे समझ ना आई क्या कहे। कितनी गलत बात है ये तो वही मिसाल हो गई कि आपके घर में शफाफ पानी की नहर लगी और आप उससे पीने पर रजामंद ही नहीं। उन दोनों ने सर हिलाया। वो उस 12 साल लड़के से ऐसी बात की उम्मीद नहीं रखते थे। नमाज मत छोड़ा करें। आपको इल्म है? कौन सी क्लास में हो? जैन ने उसकी बात काट दी। वो उस वक्त लेक्चर सुनने के मूड में नहीं था। 7 में। और तुम्हारी आप ही? वो मदरसे जाती हैं। रिश्ता हो चुका है उनका कहीं? अब के उसके माथे पर बल पड़े। ईसा ने जब्त करते होंठ भींचे। जैन, मैं जाऊँ? देर हो रही है। ईसा ने सर हिला दिया। फिर एहसास हुआ उसने इजाज़त नहीं ली थी, सिर्फ बताया था। अबू बकर चला गया तो वो जैन की तरफ मतवज्जा हुआ। क्या ज़रूरत थी उसकी आप ही का पूछने की? मैं तो तुम्हारे लिए पूछ रहा था, मुझे क्या मालूम था बच्चा गलत में आ जाएगा। वो कुछ खाइफ हुआ। बहुत शुक्रिया, तड़क कर कहा। अच्छा खासा वो बातों बातों में कुरत के मुतालिक जानना चाह रहा था और उसने सिरे से सारा मामला ही ख़राब कर दिया। जैन मुंह में बुड़बड़ाता उठ गया। अगले 2 दिन अबू बकर दोहराई करने आता तो ईसा से भी मिलता। जैन से अलबत्ता उसकी जाने क्यों बनती नहीं थी। अगली सुबह वो फिर उसका मुंतजिर था। बाग में रखे मोटे पत्थर पर बैठे वो उसी तरफ देख रहा था। उसे देखते उठ खड़ा हुआ। कुर्रत ने बेख्तियार साथ चलती महर को देखा, जो ईसा को कुछ अचंभे से देखती उसके साथ चल रही थी। प्लीज़ मेरी बात सुन ले। वो रुकी, फिर महर को देखा। तुम यही रुको, मैं आती हूँ। लेकिन आप ही,
مہر اس کے سختی سے کہنے پر وہ سر ہلا گئے۔ قرت گہری سانس لیتی تیورا کر پلٹی اور عیسیٰ تک آئی۔ دیکھیے مجھے تنگ مت کریں ورنہ میں ابا کو بتا دوں گی۔ آپ ایک بار تسلی سے میری بات سن لیں قرت، میرا نام مت لیں۔ اگر میں کہوں کہ مجھے اب صرف آپ کے نام یاد رہ گیا تو بھول جائیے، میرا نام بھی مجھے بھی۔ اس قدر ظالم مت بنے، آپ رحم دل بن جائیں اور مجھے بھول جائیں۔ مجھ سے وہ کرنے کا مت کہیں جس پر میرا اختیار نہیں۔ اس نے آنکھیں بند کی اور جب کھولی تو ان میں شدید بے بسی تھی۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ صرف آپ سے چند منٹ بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے علاوہ ہر شے کو دیکھ رہا تھا۔ جو کہنا ہے جلدی کہیں، اگر یہاں کسی نے دیکھ لیا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کیا ہوگا۔ یہاں مجھ سے اس کے علاوہ کوئی توقع مت رکھے کہ میں آپ سے کہیں ملوں گی۔ اوکے، اس نے سر ہلا اور اسے دیکھا۔ میں نے اس دن جو بات کہی تھی وہ سچ تھی، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے قرۃ العین۔ اس نے پہلی بار اپنی نظریں اٹھائی تھی اور ان آنکھوں میں دیکھا تھا جنہوں نے اس کی کہیں راتیں بے چین رکھا تھا۔ آپ چاہتے ہیں میں اس بات پر یقین کر لوں کہ آپ کو مجھ سے بغیر دیکھے محبت ہوگی، وہ بھی ان ملاقاتوں کے بعد جو قطعی خوشگوار نہیں تھی؟ اس نے سینے پر ہاتھ باندھے اسے دیکھا۔ میں چاہتا ہوں آپ اس بات پر یقین کر لیں کہ یہ محبت سے زیادہ ہے۔ اگر یہ روگ ہے تو مجھے یہ روگ لگ گیا ہے، اگر یہ آسیب ہے تو یہ آسیب مجھ سے چمٹ چکا ہے، اگر یہ عشق ہے تو یہ عشق عیسیٰ حیات کا مقدر ہوا۔ مجھے وہ کہانیاں مت سنائیں جن پر میں یقین نہ کر سکوں۔ یہ کہانی نہیں ہے، یہ کہانی سے زیادہ بھی نہیں ہے۔ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مجھ سے بغیر دیکھے محبت ہو گئی، حالانکہ آپ مجھے جانتے تک نہیں ہیں، بلکہ جاننا تو دور، آپ کو میرا نام تک نہیں معلوم تھا، اور آپ یہاں چلے آئے مجھ سے ملنے۔ اس پر یقین کیا جا سکتا ہے، یہ ایک افسانوی قصے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اس نے استضاعیہ سر جھٹکا۔ عیسیٰ چلو میں اسے دیکھے گیا، پھر اس نے 2 قدم آگے بڑھائے۔ میری آنکھوں میں دیکھیے اور بتائیے کیا آپ کو ان میں جھوٹ نظر آ رہا ہے؟ اسے نہیں دیکھنا چاہیے تھا لیکن اس نے دیکھ لیا۔ وہ آنکھیں صدیوں یاد رکھی جا سکتی تھی اور ان کا سچ صدیوں بھلانے کی کوشش میں صدیوں یاد رہ جانے والا تھا۔ اس نے نظریں چرا لی۔ دیکھیے عیسیٰ، آپ دوبارہ سے کہیے۔ جی، نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ میرا نام دوبارہ سے کہیے۔ یا اللہ، وہ کراہی، مجھے ایسے امتحان میں مت ڈالیے جو مجھے برباد کر دے۔ میں اسے امتحان میں پڑ چکا ہوں اور قابل حیرت میں برباد بھی ہو چکا ہوں۔ مجھے کیوں کرنا چاہتے ہیں برباد؟ آپ وہ آخری انسان ہوں گی جس کے لیے میں یہ خواہش کروں گا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر پلٹ گئی۔ عیسیٰ اگلے کئی لمحے وہیں ٹھہرا رہا۔ یہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں؟ وہ جب مہر تک آئی تو وہ عیسیٰ کو دیکھتی ناگواری سے پوچھنے لگی۔ نہیں، اور خبردار جو تم نے ابا یا اماں سے اس بات کا ذکر کیا۔ انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی۔ وہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں تو آپ خود ابا کو بتا دینا، میں خود دیکھ لوں گی، لیکن مہر تم ابا یا اماں سے ذکر نہیں کرو گی، سمجھی؟ ورنہ میں بہت بری طرح پیش آؤں گی تم سے۔ مہر نے تیزی سے سر ہلا دیا۔ وہ قرت کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آج پھر وہ لڑکا ملا تھا؟ اس نے سر دباتے رک کر ماریا کو دیکھا۔ کون سا لڑکا؟ حریم چونکی ہے کوئی جو قرت سے محبت کر بیٹھا ہے؟ اس کی آواز معنی خیز ہوئی۔ ہیں کون؟ حریم کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ مجھ سے اس بارے میں بات مت کرو، وہ بیزاری سے کہتی اٹھ گئی۔ پیچھے ماریا نے حریم کو قرت کی سنائی گئی داستان سنانی شروع کر دی۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے آگے چلتی گئی۔ میں اس امتحان میں پڑ چکا ہوں اور قابل حیرت میں برباد بھی ہو چکا ہوں۔ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے قرۃ العین۔ وہ مدرسے کی 12 دریوں میں چلتی جا رہی تھی، نظریں نیچی تھی، ذہن کہیں اور تھا۔ اس نے کلاس میں ایک لفظ بھی نہیں سنا تھا۔ بار بار عیسیٰ کے الفاظ یاد آتے، اس کی آنکھیں یاد آتی۔ اس نے صرف ایک بار اپنی نظریں اٹھا کر قرۃ کو دیکھا تھا۔ غضب ہوا کہ اس لمحے اس کی نگاہیں بھی اٹھی۔ وہ سیاہ آنکھیں قصہ گو کی قدیم داستان سنا رہی تھی، وہ کسی صوفی کا مزار پر رقص کرتی دکھا رہی تھی۔ اس نے پہلی بار کہانی لکھتی آنکھیں دیکھی تھی، پہلی بار کہانی سناتی آنکھیں دیکھی تھی۔ اس نے جانا کہ وہ تاریخ نویس ہوتا تو لکھتا کہ ایک اجنبی کسی شہر میں اترا تھا۔ وہ شہر میں مقیم کسی چوغا پوش شہزادی کا پتہ پوچھتا تھا۔ وہ نگاہیں جھکا کر رکھتا شخص اپنے شہر میں یہ تکلف نہیں کرتا تھا۔ وہ قصہ گو ہوتا تو اس چوغا پوش شہزادی کو ملکہ اور خود کو سلطان لکھتا۔ پر افسوس وقت نے داستان گو کا عہدہ شہزادی کے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ وہ شہزادی مٹی کا ڈھیر بننے سے ڈرتی تھی۔ وہ چلتے چلتے جانے کہاں آ گئی جب پیچھے سے حریم اور ماریا دوڑتی ہوئی آئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ کھونے کا ارادہ ہے؟ معلوم نہیں حریم، میں شاید واقعی کھو گئی ہوں۔ وہ سر ہاتھوں میں تھامے سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ حریم اس کی دائیں طرف اور ماریا بائیں طرف بیٹھ گئی۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کیا بتاتی؟ کاش مجھے خود بھی یہ معلوم نہ ہوتا۔ ایک بار سن تو لو اسے قرۃ۔ سنا تھا، افسوس نہ سنا ہوتا۔
کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے رخ موڑ کر حریم کو دیکھا. جو وہ زبان سے کہتا ہے وہ جھوٹ لگتا ہے، جو وہ آنکھوں سے کہتا ہے وہ سچ سے زیادہ ہے. اس کی آنکھیں سچی ہیں حریم، لیکن وہ غلط راستے پر منزل ڈھونڈ رہا ہے. اس نے سر گھٹنے پر ٹکا دیا. غلط کیوں؟ اس سے کہو انکل سے تمہارے رشتے کی بات کرے. قرت کے لبوں پر بے بس سی مسکراہٹ ابھری. ابا نہیں مانیں گے، لیکن جانتی ہو اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ جب خاندان میں پتہ چلے گا تو مجھ پر باتیں کی جائیں گی. وہ اسلام آباد سے یہاں میرے لیے آیا ہے، سچ ہے، لیکن یہ سچ مجھے بدنام کر دے گا. میں اپنے باپ کی عزت مٹی نہیں کرنا چاہتی. ممکن ہے ایسا نہ ہو، ماریا پہلی بار بولی. ایسا ہی ہوگا. تم لوگ میرے خاندان کو نہیں جانتے. مجھ پر انگلیاں اٹھیں گی، تہمت لگے گی اور سنسار کر دیا جائے گا. میں ذلت سے ڈرتی ہوں. جس چیز سے ڈرتی ہوں اسے خود کے لیے کیسے چن لوں؟ مجھے یہ سب ختم کرنا ہوگا. اس کا لہجہ فیصلہ کن ہوا. کیا کرو گی؟ حریم کو خوف لاحق ہوا. کچھ تو کروں گی. وہ بیگ اٹھاتی جانے لگی جب پیچھے سے ماریا کی آواز آئی. اس کا نام عیسیٰ حیات ہے نا؟ ہاں. وہ آگے بڑھ گئی. تھوڑی دور جا کر خیال آیا شاید اسے ماریا سے پوچھنا چاہیے کہ وہ اس کا نام کیوں پوچھ رہی تھی، لیکن اب پیچھے جانے کا دل نہیں کیا. کیا؟ اس نے کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے گھرتے ذہن کو دیکھا. کب گئے تھے تم ان سے ملنے؟ جب تم اپنے باپ کی ساری جائیداد بیچ کر سو رہے تھے. مجھے اٹھا بھی سکتے تھے، لیکن تم چاہتے تھے کہ میں تم دونوں کے بیچ ہڈی نہ بنوں. بالکل، میں یہی چاہتا تھا. عیسیٰ کا سکون قابل دید تھا. لڑکی ملتے ہی دوست بدل گیا. بھول گئے کتنی قربانیاں دی ہیں میں نے تمہارے لیے. بزرگ کہتے ہیں کہ احسان جتانے سے ضائع ہو جاتے ہیں. ان بزرگوں نے یہ تمہارے جیسے دوستوں کے علاوہ سب کے لیے کہا ہوگا. وہ جلا بھنا ارد گرد گھوم رہا تھا جانی وہ سوتا رہ گیا. اور عیسیٰ 2 دن قرت سے مل بھی آیا، اسے خبر تک نہ ہوئی. کیا فائر کر رہا ہے میرے اوپر؟ ویسے بھی ابھی صرف اظہار ہی کیا ہے محبت کا، شادی کے لیے پرپوز تھوڑی کیا. اس نے اکتا کر کہتے ہوئے موبائل آن کر لیا. وہ زین کے چک چک سے اب تنگ آ گیا تھا. کرنا بھی مت، تمہارے کہنے پر جیسے میں رک جاؤں گا. زین نے گویا ماتھا پیٹا. اس طرح ایک سڑک پر کھڑے ہو کر پرپوز کرو گے تو وہ رکھ کر ایک تھپڑ لگائے گی تمہیں. تمہیں بہت پتہ ان باتوں کا. وہ مشکوک ہوا. ہے پڑا تو کچھ نہیں. اب دفعہ ہو جاؤ اور کچھ لے کر آؤ کھانے کے لیے. میں آج سبزی کھانے کے بالکل موڈ میں نہیں ہوں. بیٹا ہم زبردستی کے مہمان ہیں اور زبردستی کے مہمانوں کو سبزی ہی کھلائی جاتی ہے. وہ چابی اٹھاتا وہاں سے چلا گیا. زین کے جانے کے بعد عیسیٰ نے انسٹاگرام کھولا. کچھ دیر وہ یوں ہی سکرول کرتا رہا. کچھ میسیجز چیک کیے، 1-2 سٹوریز دیکھی، اور پھر جب انسٹا بند کرنے لگا تو یکدم دماغ میں کچھ چمکا. فوراً سے دوبارہ میسیجز کی طرف گیا تو سامنے کسی کا میسیج آیا ٹھہرا تھا. میں قرۃ العین کی دوست ہوں. میسیج پڑھ لیں تو رابطہ کیجیے گا. سلام. وہ کچھ دیر اس میسیج کو دیکھے گیا، پھر جوابی میسیج کیا. قرۃ العین؟ جی قرۃ العین مسٹر عیسیٰ حیات. لڑکی آن لائن تھی سو فوراً رپلائی آئے. آپ مجھے کیسے جانتی ہیں؟ اس دن باغ میں میں قرۃ کے ساتھ تھی. اوہ. اس نے گہری سانس لی. یاد ہے مجھے آپ. اس نے غور سے نہیں دیکھا تھا، لیکن اتنا یاد تھا کہ قرۃ کے ساتھ کوئی لڑکی تھی. میسیج کرنے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ مجھے قرۃ سے متعلق بات کرنی تھی. کہیے. وہ اس کے میسیج کا انتظار کرتا رہا، لیکن شاید وہ آف لائن ہو گئی تھی. عیسیٰ نے موبائل سائڈ پر رکھ دیا. کیا وہ اسے قرۃ کے کہنے پر میسیج کر رہی تھی؟ نظریں نیچے جھکائے وہ دھیمے قدموں سے چل رہی تھی. ذہن کہیں اور تھا، قدم کہیں اور پڑ رہے تھے. اس سے 2 قدم آگے ابو بکر چل رہا تھا، بیگ کاندھے پر ڈالے، تیزی سے کچھ کہتا ہوا. آپی؟ وہ چونکی. کیا؟ آپ سن رہی ہیں؟ ہاں سن رہی ہوں. اچھا تو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ ہاتھ کمر پر رکھ کے اس کے سامنے آیا. تم؟ وہ رک گئی، جانے کیا کہہ رہا تھا. آپ نہیں سن رہی. لہجہ خفا ہوا. اچھا سوری، اب سنوں گی. بتاؤ کیا کہہ رہے تھے؟ ابو بکر چل ہمیں اسے خفا سا دیکھتا رہا، پھر دوبارہ اسی زور سے کہنا شروع ہو گیا. میں کہہ رہا تھا اس دن مسجد میں کسی نے میری تلاوت کی تعریف کی. وہ اسے توجہ سے سننے کی کوشش کرتی قرۃ کا دھیان پھر سے بھٹک گیا. ذہن میں بیک وقت مختلف خیالات چل رہے تھے. وہ لوگ ابھی باغ کے درمیان میں تھے جب درختوں کے گرد ہلچل سی ہوئی. قرۃ کے قدم رک گئے. وہ بنا پلک جھپکے دائیں طرف دیکھے گی اور تبھی اسے وہ نظر آیا. ہاتھ میں مالٹا تھامے چند سفید پھول پکڑے ان کی طرف آتا عیسیٰ. وہ کچھ غصے سے اسے دیکھے گی. ابو بکر سے آتا وہ ابا کو بتاتا. بات پھیلتی اور عیسیٰ بھائی. سوچ کا سلسلہ ٹوٹ گیا. ابو بکر جوش سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا. آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ قاری صاحب سے کچھ دن پہلے مالٹے کھانے کی دعوت دی تھی. وہ اس کے سامنے رکتا کہہ رہا تھا. پیچھے سے کوئی اور لڑکا بھی آ رہا تھا. قرۃ کی نظر پیچھے گئی. جیب میں مالٹے ڈالنے کی کوشش کرتا بھورے بالوں والا لڑکا. اچھا میں توڑ دوں آپ کو؟ نہیں شکریہ، ہم نے توڑ لیے ہیں. اس نے پہلی بار نظر اٹھا کر قرۃ کو دیکھا جو غصے سے اسے دیکھ رہی تھی. مالٹے کھانے؟ وہ اچھی طرح جانتی تھی وہ وہاں کیوں آیا تھا. لیکن تم چاہو تو مجھے توڑ کر دے سکتے ہو. زین فوراً سے آگے ہوا. آپ نے پہلے ہی جیبیں بھر رکھی ہیں.
عیسیٰ نے وہ مشکل ہنسی ضبط کی، پھر زین کو دیکھا، اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ یہ ہم دونوں نے مل کر توڑے ہیں، میرا خیال ہے زین کو مالٹو بہت پسند ہے، تو تم اس کی مدد کرنے جا سکتے ہو۔ ابوبکر کو جواب دیتا اس سے پہلے قرۃ آگے بڑھی، کھینچ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ چلو میں چھوڑ دوں آپ دونوں کو؟ منہ سے جاتے دیکھ تیزی سے بولا۔ قرۃ کے قدم رکے، پیچھے مڑ کر اسے دیکھا۔ اپنے کام سے کام رکھیں آپ، زہر لگتا ہے مجھے راستے میں آنے والے مرد اور عورتوں کو ایسی پیشکش دینے والے مرد، سختی سے کہتی وہ ابوبکر کا ہاتھ ہمیں وہاں سے چلی گئی۔ عیسیٰ کا چہرہ تاریک پڑا، پھر اس نے سر جھٹکا۔ محترمہ زبان کی خاصی تیز لگتی ہیں۔ زید دان نکالتا اس کے سامنے آیا۔ میری آفر غلط تھی، وہ ان عورتوں میں سے نہیں ہے جنہیں کچھ بھی کہہ دیا جائے۔ اس نے ہر الزام اپنے سر لے لیا۔ اس چھوٹے باڈی گارڈ کے ہوتے ہوئے تم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ وہ ہنسا۔ میرا خیال ہے تم دونوں ایک دوسرے کو ناپسند کرتے ہو۔ اس کا تو مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتا۔ وہ منہ بناتا پیچھے کی طرف گیا۔ کدھر؟ 2-4 اور مالٹے توڑنے؟ ہم یہاں قرۃ سے بات کرنے آئے تھے۔ چل بھائی چل، تم بھلے قرۃ سے بات کرنے آئے تھے، میں لیکن مالٹے ہی کھانے آیا تھا۔ انہوں نے مروت میں آفر کی تھی، یہ نہیں کہا تھا کہ ان کا باغ ہی خالی کر دو۔ عیسیٰ نے اسے گھورا۔ میرے 1-2 مالٹوں سے ان کا باغ ختم ہو ہی نہ جائے۔ تم نے نہیں کھانے تو چپ کر کے ٹھہرے رہو۔ وہ اندر غائب ہو گیا تو عیسیٰ کی نظر دوبارہ اس راستے کی طرف گئی جہاں قرۃ اور ابوبکر گئے تھے۔ ان سے تھوڑے سے فاصلے پر وہ اس کا ہاتھ تھامے تیزی سے آگے جا رہی تھی۔ آپی ہاتھ تو چھوڑے۔ ابوبکر کا ہاتھ درد کرنے لگا تو وہ کرا ہاتھ چھوڑیں کہ بچے، کتنی مرتبہ کہا ہے راستے میں کھڑے ہو کر بات نہیں کرتے، خاص کر جب کوئی لڑکی ساتھ ہو۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑتی اس کی طرف پلٹی۔ وہ تو عیسیٰ بھائی سے بس، وہ منمنایا، اس لڑکے کو کیسے جانتے ہو تم؟ اور یہ وہ سوال تھا جو وہ اس سے کب سے پوچھنا چاہ رہی تھی۔ آپ کو نہیں پتا یہ وہی مہمان تو ہیں جو مسجد میں رکے ہوئے ہیں؟ قرۃ کا سانس لمحہ بھر کو تھم گیا۔ یہ ہیں وہ بدترین خدشات تھے جو اس کے ذہن میں آئے تھے۔ جی یہی ہے عیسیٰ بھائی اور زین بھائی۔ وہ جہاں تھی وہیں رہ گئی۔ اگر وہ مسجد میں رکا ہوا تھا تو ابا سے ملا ہوگا، جانے ان سے کیا کہا ہوگا۔ ان کی اسلام آباد کی ملاقات کا تذکرہ یا جو کچھ وہ اس سے کہتا آ رہا تھا، اگر ایسا تھا تو ابا جانتے ہوں گے کہ اس کی وجہ سے یہاں آیا تھا۔ پھر رکنے لگا۔ وہ میرے دوست بن گئے، مجھ سے میری کلاس کا پوچھا، قرآن بھی سنا اور تعریف بھی کی تھی۔ میرا پوچھا تھا، اس کے سامنے کھڑے لڑکھڑاتے لہجے میں پوچھا۔ جی میرا مطلب وہ ویسے ہی گھر والوں کا پوچھ رہے تھے تو آپ کا ذکر آیا تھا۔ کیسا ذکر؟ زیادہ نہیں، ویسے ہی۔ وہ بات گول کر گیا۔ اسے دیکھتی قرۃ روحان سی ہوئی۔ یا خدایا، میری بات سنو ابوبکر، تم نے اس لڑکے کے سامنے میرا نام بھی لیا تو میں تم سے شدید ناراض ہو جاؤں گی، سمجھے؟ سختی سے اس کا بازو تھاما۔ وہ تیزی سے سر ہلا گیا۔ جی۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑتی آگے بڑھ گئی۔ ذہن میں دھماکے سے ہونے لگے۔ وہ اس کے بعد اگلے 1 ہفتے تک اسے کہیں بار نظر آیا۔ ان کے مدرسے کے باہر، گھر کے باہر، باغ میں اس نے اکیلے آنا جانا چھوڑ دیا۔ ابوبکر اور مہر کے ساتھ ہی مدرسے آتی جاتی۔ اگلے ہفتے سے ویسے بھی امتحان شروع ہونے والے تھے تو کم از کم اس اذیت سے تو جان چھوٹ جاتی کہ وہ اس کے راستے میں آئے گا۔ یہ لڑکے مزید کب تک رکیں گے؟ وہ ابا کے لیے پانی بھر کر برآمدے میں آئی تو اماں ابا سے پوچھ رہی تھی، دیکھیں ان کا کام نہیں ہو پا رہا، اسی وجہ سے رکے ہوئے ہیں۔ قرۃ پانی رکھ کر وہیں کتاب لے کر بیٹھ گئی۔ دل دھک دھک کرنے لگا۔ اگر ابا جانتے ہوئے تو؟ مجھے تو صحیح نہیں لگ رہا۔ کیا صحیح نہیں لگ رہا؟ سعدیہ بیگم نہ سمجھی سے انہیں دیکھا۔ یہی لڑکے اتنے دن کوئی کام کیسے ملتوی رہ سکتا ہے؟ وہ ناگواری سے کہنے لگی، آپ ان کی مہمان نوازی سے تھک رہی ہیں۔ ابا مسکرائے۔ استغفر اللہ، میں کیسے تھکنے لگی؟ وہ برا مان گئی۔ میں تو ویسے ہی کہہ رہی تھی، اب آپ خود سوچیں، اتنے دن سے یہاں ہیں، کسی کام کا ذکر بھی کیا آپ سے؟ بھئی ہوگا کوئی کام، آپ جانتی ہیں مجھے تجسس پالنے کی عادت نہیں ہے، آپ کو بس خدمت خلق کی عادت ہے۔ کچھ اتا پتا بھی ہے ان کا یا یوں ہی رکھا ہوا ہے مسجد میں؟ کوئی چور ڈاکو نکل آئے تو؟ قرۃ کا کتاب کھرچتا ہاتھ رکا۔ اور اگر اماں کو پتہ چل جائے کہ وہ یہاں کیوں آیا تھا؟ آپ بھی کمال کرتی ہیں، اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے سے ہیں، مہنگی گاڑی ہے ان کے پاس، ایسی گاڑی لے کر وہ چوری کرنے تھوڑی آئیں گے۔ وہ ہلکا سا ہنسا۔ آپ بھی بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ کل کلاں کو کوئی اونچ نیچ ہو گئی علاقے میں ان کی وجہ سے تو الزام تو ہم پر ہی آئے گا کہ ہمارے مہمان تھے۔ ہمارے نہیں، اللہ کے گھر کے مہمان ہیں، ہم بس میزبانی کر رہے ہیں۔ جس کے گھر رکے ہوئے ہیں وہی سب بہتر جانتا ہے، آپ فکر مند نہ ہوں۔ تھوڑی سی فکر آپ بھی کر لیں۔ ابوبکر بتا رہا تھا کہ 2-3 دن پہلے یہیں باغ میں تھے وہ دونوں۔ بچیاں آتی جاتی ہیں، اس طرح مناسب نہیں لگتا۔ انہیں جیسے ان دونوں کی وہاں موجودگی پر کہیں اعتراضات تھے۔ قرۃ کا سانس تھمنے لگا۔ ابوبکر پہ شدید غصہ آیا۔ لڑکا کوئی بات راز نہیں رکھ سکتا تھا۔ میں نے خود کہا تھا مالٹوں کا نیک بخت 2-4 ہی تھوڑے ہوں گے۔ مجھے اعتراض مالٹوں پر نہیں، ان کی یہاں موجودگی پر ہے۔ ابوبکر کے ساتھ قرۃ بھی تھی، وہ روز آتی جاتی ہے، ایسے کیسے ان لڑکوں کو ہر جگہ آنے کی اجازت دے دے؟ اس کا چہرہ تاریک پڑا۔ یوں لگا جیسے اب وہ راز عیاں ہونے کو ہے جس کا خوف اسے کہیں دن سے لاحق ہے۔
تم تھی ابو بکر کے ساتھ، کچھ کہا تو نہیں ان دونوں نے؟ ابا نے چونک کر براہ راست اسے مخاطب کیا تو وہ بامشکل نفی میں سر ہلا پائے۔ کچھ کہنے کی فی الحال ہمت نہیں تھی۔ تو کیا ہم انتظار کریں کہ وہ کچھ کہیں گے؟ آپ بھی کمال کرتے ہیں۔ سعدیہ کو شدید ناراضگی نے آن گھیرا۔ جب انہوں نے کچھ کہا ہی نہیں تو آپ ڈریں بھی مت، شریف لڑکے ہیں، میں نے خواہ تو اجازت نہیں دی نا۔ ابا اٹھ کھڑے ہوئے تو اماں بھی ان کی تقلید میں اٹھی۔ باہر سے سب شریف ہی ہیں، اندر کا حال کوئی نہیں جانتا، بہتر ہے ان سے کہیے اپنا انتظام کہیں اور کر لیں، کھانا ہم پہنچا دیا کریں گے، مہمان کا رزق جتنا لکھا ہے وہ انہیں مل جائے گا، لیکن میں ان کی یہاں موجودگی کے حق میں نہیں ہوں، انہوں نے تو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ اچھا آپ فکر مت کریں، میں کرتا ہوں بات، اب چلو دیر ہو رہی ہے مجھے۔ وہ بائک کی چابی اٹھاتے باہر کی طرف بڑھ گیا اور اماں کچن کی طرف، ایک وہیں تھی جو ساکت سی بیٹھی رہ گئی، دل تھما ہوا تھا، بے بسی اور غصہ اود کر آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ ابا کو عیسیٰ کی یہاں موجودگی کی وجہ کا علم ہوتا، اسے یہ سب ختم کرنا ہوگا، کوئی فیصلہ تھا جو اس نے کیا تھا۔ تھکے قدموں سے گھر میں داخل ہوتے ہی اسے سب سے پہلے ابا کے چیخنے کی آواز آئی تھی۔ لاؤنج میں داخل ہوتے اس کے قدم وہیں رک گئے۔ میں جیسے جانتا ہی نہیں ہوں، تمہارے بھائی کو ایک نمبر کا دھوکے باز ہے، وہ کس کی اجازت سے پیسے دیے ہیں تم نے اسے؟ وہ سامنے مجرموں کی طرح سر جھکا کر کھڑی اماں سے کہہ رہے تھے۔ اسے ضرورت تھی۔ جھوٹ بولتا ہے، کیسی ضرورت؟ اپنی بیوی کا زیور بیچ کر بھی شروع کر سکتا تھا وہ کاروبار، میرے مال پر کیوں نظر رکھی ہوئی تھی؟ آپ کو ان کی فی الحال ضرورت نہیں تھی، بلکہ اس منمنائی۔ تو کیا تم کسی کو بھی اٹھا کر دے دو گی؟ امی خاموشی سے آنسو بہائے گی، ابو لڑتے رہے، گالیاں طعنے طنز ہر شے اس کے ماموں کو دے ڈالی، اور وہ وہیں لاؤنج کے سرے پر کھڑی سب دیکھے گئی۔ 2 دن ہے بلکیس بیگم، 2 دن، مجھے میرے پیسے واپس چاہیے، ورنہ اپنے اسی بھائی کے گھر چلی جانا تم۔ وہ وہاں سے چلے گئے تو آنسو ضبط کرتی بلکیس کی نظر دروازے میں ٹھہری ماریا پر پڑی۔ اب کیا ہوا ہے؟ اس کے لہجے میں تھکن تھی۔ تمہارے ماموں کو پیسے دیے تھے کاروبار شروع کرنے کے لیے، اسی پر خفا ہو رہے تھے۔ وہ چل ہمیں دروازے میں کھڑی آنسو پوچھتی اپنی ماں کو دیکھتی رہی، پھر اندر کی طرف بڑھ گئی، اندر آ کر بیگ بیڈ پر رکھا اور خود چت لیٹ گئی۔ یہ جیسے روز کا منظر تھا، اس کے باپ کو اس کی ماں کو ذلیل کرنے کا موقع چاہیے ہوتا، بس چاہے وہ سالن میں مرچیں کم ڈالنے یا زیادہ ڈالنے پر ہی کیوں نہ ہو۔ بچپن سے اپنے گھر کا یہ منظر دیکھنے کی عادت تھی، عادت اگر نہیں تھی تو اس تکلیف کی نہیں تھی جو اسے ہر بار ہوتی۔ اس کا بس چلتا تو اس گھر سے غائب ہو جاتی۔ اپنے گھر کی اکلوتی بیٹی ہونے کا اگر اسے کوئی فائدہ ہوا تھا تو بس اتنا کہ اسے ہر سہولت میسر تھی۔ ابا کو لگتا وہ اس کی خواہش پوری کر کے اسے محبت کا حق ادا کر رہے ہیں، اسے وہ بہت سی آزادیاں حاصل تھی جو اس کی ماں کو حاصل نہ تھی۔ جو خواہش ہوتی وہ ایک حد کے اندر پوری کر دی جاتی، جو غلطی ہوتی حد سے باہر سزا دی جاتی۔ انہوں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اسے آزادی دے کر قید کر رکھا تھا۔ اس سب کے باوجود وہ اپنے باپ سے محبت نہیں کرتی تھی، لیکن ان کی عزت سے زیادہ ان کا ڈر اس کے اندر تھا، وہ کچھ غلط کرے گی اور وہ اسے سزا دیں گے، جانے غصے میں مار دیں یا کسی ایرے غیرے سے بیاہ دیں گے۔ یہ خوف بچپن سے اس کے اندر بیٹھ گیا تھا۔ وہ باپ تھے، اس کے باوجود بھی وہ ان سے ڈرتی تھی۔ وجہ وہ ضلالت تھی جو اس نے آئے روز اپنے باپ کو ہاتھوں اپنی ماں کی دیکھی تھی۔ اسے اپنے باپ جیسا بڑا بھائی ملا تھا، غیرت مند، غصے کا تیز اور شکی مزاج۔ وہ اور اس کا چھوٹا بھائی جانے کیسے ماں پر چلے گئے۔ ماری سوچوں کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ کمرے کے دروازے میں کھڑا حاشر اسے پکار رہا تھا۔ کیا؟ وہ سستی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میری وہ پرانی انسٹا آئی ڈی تمہارے پاس ہے نا؟ ہاں، تو اس کا پاسورڈ مجھے دے دینا، کل فیصل کو دینی ہے۔ حجاب اتارتا اس کا ہاتھ تھم گیا۔ اسے کیوں دینی ہے؟ اس نے مانگی تھی۔ کافی پرانی آئی ڈی ہے تو کسی کام آتی ہے اس کی، وہ لاپرواہی سے کہہ رہا تھا۔ ماریا کو یاد آیا اس نے عیسیٰ کو میسج کیا تھا۔ اور میرا کیا؟ تو میری لاگ ان کر لینا اپنے پاس، دیکھتی تو سب ریلز ہی ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، کل پرسوں تک دے دوں گی، مجھے اس کا سارا ڈیٹا چیک کرنے دو۔ حاشر چلا گیا تو اس نے میز پر پڑا موبائل اٹھایا۔ عیسیٰ کا میسج آیا ٹھہرا تھا۔ وہ کچھ دیر اس کا میسج دیکھتی رہی۔ قرۃ العین، اسے احساس تک نہیں تھا قسمت تو اس پر کتنی مہربان ہوئی تھی۔ اگر اسے ایسا موقع ملتا تو وہ پہلی فرصت میں اس جہنم سے چھٹکارا حاصل کرتی، اور ایک وہ تھی جو جانے کیوں ڈر رہی تھی۔ آپ کو قرۃ کے سلسلے میں میری کسی مدد کی ضرورت ہو تو بتائیے گا۔ میسج سینڈ کر کے وہ عبایا اتارنے لگی۔ اگر قرۃ اپنے پیر پر کلہاڑی مار رہی تھی تو وہ اسے کم از کم روکنے کے لیے اتنا تو کر ہی سکتی تھی۔ وہ اگلے دن پھر وہیں ٹھہرا تھا۔ اس نے اپنے ساتھ موجود مہرالنساء کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور اس تک آئی۔ کیا آپ تب تک میرا پیچھا کرتے رہیں گے جب تک کسی کو علم نہیں ہو جاتا؟ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ میں آپ کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، وہ سر جھکائے مدھم سا بولا، لیکن آپ کر رہے ہیں۔ آئی ایم سوری۔ دیکھیے مسٹر، آپ کا اس طرح روز یہاں ٹھہرنا سب کو شک میں مبتلا کر دے گا۔ کیوں مجھے رسوا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ بے بسی سے کہہ رہی تھی۔
आई स्वेयर میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. یہاں کیوں کھڑے ہیں پھر؟ میں یہاں آپ کے لیے آیا تھا. مت آیا کریں. میں یہاں ملتان آپ کے لیے آیا تھا، اسلام آباد سے اتنی دور. اس نے جیسے قرت کی بات سنی ہی نہیں تھی. آپ سے ہوئی ان 2 ملاقاتوں نے میرے دل کے ساتھ کیا کیا آپ نہیں جانتی. میں ہر روز کسی مدرسے کے باہر جا کر آپ کو ڈھونڈنے لگا. ہر بھوری آنکھ مجھے آپ کی آنکھ لگنے لگی. ہر روتی ہوئی آنکھ میں موجود آنسو آپ کی یاد دلانے لگے. میں نے آپ کی تسبیح اب تک اپنے پاس رکھی ہوئی ہے کیونکہ اس کے ساتھ میرے دل کا ایک حصہ جڑا ہے. میری تسبیح واپس کر دیں. جس دن آپ کا جواب مل گیا اس دن واپس کر دوں گا. تب تک اسے امید کی صورت میرے پاس رہنے دیں. کس چیز کا جواب چاہیے آپ کو؟ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں قرۃ العین. وہ اس کی بات کاٹ کر بولا تو وہ رک گئی. ارد گرد سب ساکن ہو گیا جبکہ اپنی بات کہہ کر عیسیٰ کی نظر بے ساختہ قرۃ کے ہاتھوں کی طرف گئی. اس طرح سڑک پر کھڑے ہو کر پرپوز کرو گے تو وہ رکھ کر ایک تھپڑ لگائے گی تمہیں. وہ اسے چل ہمیں دیکھتی رہی. پھر اس نے فیصلہ کن گہری سانس لی. میرا رشتہ طے ہو چکا ہے. عیسیٰ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا. یہ مذاق ہے. وہ میرے تایا کا بیٹا ہے. ہماری نسبت بچپن سے طے ہے. عیسیٰ اسے دیکھے گیا بنا پلک جھپکے بنا اگلا سانس لیے یہاں تک کہ قرۃ کو لگا اس میں جان باقی نہیں رہی. وہ اس کے دل میں جھانکتی تو جان جاتی کہ اس میں واقعی جان باقی نہیں رہی تھی. عیسیٰ. وہ بے ساختہ اسے پکار بیٹھی. عیسیٰ نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے. یہ مذاق ہے. کہہ دے یہ مذاق ہے. وہ یوں کہہ رہا تھا جیسے اگر اس نے جواب میں ہاں یہ مذاق ہے نہ کہا تو وہ مر جائے گا. یہ مذاق نہیں ہے. قرۃ العین نے عیسیٰ حیات کو مرنے دیا. میں آج آخری بار اس راستے سے گزری ہوں. میں چاہوں گی آپ بھی آخری بار مجھے اس راستے پر ملیں. میں کسی اور کی امانت ہوں عیسیٰ. بہتر ہوگا واپس چلے جائیں. وہ پلٹنے لگی لیکن رک گئی. میں خدا سے دعا کروں گی کہ آپ کا دل مجھے بھلا دے. جس چیز کی آپ خواہش لیے پھر رہے ہیں وہ آپ کے لیے نہیں لکھا گیا. وہ بنا اس پر دوسری نظر ڈالے آگے بڑھ گئی. بعض نظریں پتھر کر دیتی ہیں. وہ پتھر نہیں ہونا چاہتی تھی لیکن وہ کسی اور کو پتھر کا کر گئی تھی. زین نے اسے دور سے آتے دیکھا تھا. وہ یوں چل رہا تھا جیسے صدیوں کا فاصلہ طے کر کے آ رہا ہو. جیسے صدیوں کا فاصلہ رہتا اور وہ تھک گیا. اس کے چہرے پر کچھ تھا کہ وہ ٹھٹک کر آگے بڑھا. کیا ہوا؟ چابی. عیسیٰ نے اپنا ہاتھ آگے کیا. عیسیٰ سب ٹھیک ہے کیا؟ چابی زین. وہ ضبط کر رہا تھا. عیسیٰ. اس نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے چابی پکڑی اور گاڑی میں بیٹھا. بنا کچھ دیکھے گاڑی چلا دی. زین پیچھے سے اسے پکارتا رہ گیا لیکن اس نے نہیں سنا. گاڑی کی اسپیڈ خطرناک حد تک بڑھا کر وہ انجان راستے پر چلا گیا بنا کسی راستے کا علم ہوئے بنا کسی منزل کا تعین کیے. قرۃ کہاں ہے ماریا؟ رجسٹر پر کچھ لکھتی ماریا نے سر اٹھا کر حریم کو دیکھا. وہ تو نہیں آئی آج. آئی تھی. میں نے خود دیکھا تھا. وہ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی. وہ گیٹ سے سیدھا کلاس میں آئی تھی. راستے میں اس نے قرۃ کو دیکھا تو وہ نظریں نیچے کیے دھیمے قدموں سے چل رہی تھی. اس کا خیال تھا وہ سیدھا کلاس میں آئی ہوگی لیکن وہ یہاں نہیں تھے. ان کا آج آخری دن تھا. آمین کی رسم ہونی تھی تو وہ کتابیں لے کر نہیں آئے تھے. اچھا چلو ہم ڈھونڈتے ہیں. ہال میں ہوگی شاید. تیاریاں کروا رہی ہو گئی. وہ اسے تسلی دیتی اس کے ساتھ چلنے لگی. ہال میں دیکھا لیکن وہ وہاں نہیں تھی. چند لڑکیوں سے پوچھا بھی لیکن کسی کو علم نہیں تھا. مدرسہ 4 منزلہ تھا. تیسری منزل پر بھی قرۃ انہیں نہ ملے. انہوں نے لائبریری تک چھان ماری تھی لیکن وہ کہیں نہیں تھی. حریم کو اب فکر ہونے لگی تھی. چھت پر دیکھ لیتے ہیں. وہ سر ہلاتی ماریا کے ساتھ چھت کی طرف بڑھ گئی. چھت خالی تھی سوائے کچھ سامان کے. وہاں کچھ نہیں تھا. وہ پلٹنے لگی جب دائیں جانب سے کسی کھٹکے کی آواز آئی. چھت مستطیل تھی لیکن دائیں طرف تھوڑی سی مڑ جاتی تھی. وہ تیزی سے اس طرف گئی تو قرۃ سر گھٹنوں پر رکھ کے خاموشی سے سامنے دیکھ رہی تھی. حریم نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا. کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تمہیں اور تم یہاں بیٹھی ہو. وہ چونکی اور پھر سیدھی ہو گئی. کچھ دیر اکیلے رہنا چاہتی تھی. کس خوشی میں؟ وہ دونوں اس کے سامنے بیٹھ گئی. ویسے ہی. کچھ ہوا ہے؟ حریم مشکوک ہوئی. نہیں. وہ دونوں کچھ دیر اسے گھورتی رہی. قرۃ نے نظریں چرائی. کیا ہے بھائی؟ تمہیں پتہ ہے تمہیں جھوٹ بولنا نہیں آتا. وہ کچھ کہے بغیر اپنے ہاتھوں کو اور حریم اور ماریا اسے دیکھتی رہی. وہ منتظر تھی کہ وہ کچھ کہے گی. کیا مجھے واقعی جھوٹ بولنا نہیں آتا؟ کچھ دیر خاموشی رہنے کے بعد اس نے بہت دھیرے سے پوچھا. نہیں. وہ بیک زبان بولی. قرۃ خاموش رہی. تم بتا رہی ہو یا ہم ناراض ہو کر جائیں یہاں سے؟ وہ ہاتھوں کو دیکھتی رہی. پھر چہرہ اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا. وہ آج کہہ رہا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے. کون؟ عیسیٰ. ماریا قدرے شوق سے کہتی آگے کو ہوئی. ہاں. تم نے کیا کہا؟ منع کر دیا. کیا؟ ماریا چیخی. ہاں. اف. قرۃ یہ کیا کیا؟ اور کیا کرتی؟ ہاں کرتی اور کیا کرتی. اسے غصہ چڑھا. حریم البتہ خاموشی سے قرۃ کو دیکھ رہی تھی. نہیں کر سکتی تھی. وہ غلط سوال غلط انسان سے کر رہا تھا. سوال صحیح تھا. انسان واقعی غلط تھا. ٹھیک. پھر جب انسان غلط تھا تو وہ صحیح جواب کی توقع کیسے کر سکتا تھا؟ اف. افسوس ہے تم پر قرۃ. افسوس ہے. تم بھول گئی وہ تمہارے لیے یہاں آیا تھا اسلام آباد سے یہاں صرف تم سے ملنے. قرۃ نے آنکھیں بند کی اور پھر کھول کر اسے دیکھا. میری بات سنو. وہ یہاں اپنی مرضی سے آیا تھا. میں نے اسے اپنے پیچھے آنے کے لیے نہیں کہا تھا. میں نے آج تک ضرورت کے علاوہ اپنے کزن سے بھی بات نہیں کی. تم مجھ سے یہ توقع کیسے کر سکتے ہو کہ میں ایک نامحرم کی حوصلہ افزائی کروں؟
ماریا خاموش ہو گئی. پھر جب بولی تو اس کی آواز دفع آئی تھی. حوصلہ افزائی کا تھوڑی کہا ہے، صرف شادی کے لیے ہاں کر دیتی. یہ ناممکن ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا، تم ہمارے خاندان کو نہیں جانتی. وہ مجھ پر ایسے الزامات لگائیں گے کہ میں اپنی صفائی بھی پیش نہیں کر سکوں گی. میرے باپ کی داڑھی اور ماں کے سر کے بال سفید ہو رہے ہیں. تم چاہتی ہو میں ان کے بالوں کی سفیدی کو ذلت کی سیاہی سے بدل دوں؟ اس کا رشتہ آیا تو مجھ پر 100 سوال اٹھیں گے. میرا باپ لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے، میں اس کو شرمندہ نہیں کر سکتی. اس کی آواز سخت تھی. مگر قرت، بس اب اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی. وہ ہاتھ اٹھا کر سختی سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی. نیچے چلنا ہے یا میں اکیلی جاؤں؟ جاؤ تم لوگ، میں یہی ہوں. وہ خفگی سے کہتی چہرہ پھیر کے. قرت اس کی خفگی کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ گئی. حریم البتہ خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی. وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے نیچے بڑھ گئی. اوپر اکیلی کیوں بیٹھی تھی؟ ویسے ہی کچھ وقت خود کو دینا چاہتی تھی. وہ آگے بڑھنے لگی لیکن حریم کے سوال پر رک گئی. تمہارے انکار پر اس کا کیا ری ایکشن تھا؟ قرت نے رخ موڑ کر اسے دیکھا. نظروں کے سامنے اس کا زرد پڑتا چہرہ گم گیا. میں نے زندگی میں پہلی بار کسی کی آنکھوں کو تاریک پڑتے دیکھا ہے حریم. اس کا لہجہ مدھم تھا. وہ غصہ اور سختی غائب تھی. اور اب وہ آنکھیں تم اپنے ذہن سے نہیں نکال پا رہی؟ اس نے جھکا سر ہلایا. میں خود کو معاف نہیں کر پا رہی. نہیں قرۃ العین. قرت نے سر اٹھا کر خود سے 2 سیڑھی اوپر کھڑی حریم کو دیکھا. وہ آنکھیں تم ذہن نہیں، دل سے نہیں نکال پا رہی. وہ ساکت رہ گئی. ایسا نہیں ہے جو تم سوچ رہی ہو. جانتی ہو تم اوپر کیوں بیٹھی تھی؟ اس لیے نہیں کہ تم نے اسے انکار کیا، بلکہ اس لیے تمہارے انکار نے تمہاری آنکھوں کی روشنی بھی بجھا دی ہے. حریم تم غلط سوچ رہی ہو. تم دعا کرو قرت کہ میں غلط سوچ رہی ہوں، ورنہ پھر دعا کرو کہ تم پر اس کی محبت کوئی آزمائش نہ لائے، کیونکہ تمہاری آنسو ضبط کرتی آنکھیں مجھے بتا رہی ہیں کہ آنکھیں صرف اس کی ہی تاریخ نہیں پڑی. وہ اس کی سائڈ سے ہو کر نکل گئی اور قرت وہیں کھڑی رہ گئی، ساکت، جامد. تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ. ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی، اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. اگر وہ جلد بازی میں چلا گیا تو مجھے وائبز آ رہی ہیں کہ مے بھی اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا اس طرح کی کوئی سچویشن کریٹ ہو جائے جس کے بعد وہ کسی نہ کسی طرح پھر واپس آ جائے. کیونکہ اگر ظاہر سی بات ہے وہ ایک طرح سے چلا گیا تو پھر وہ واپس کیسے آئے گا؟ مطلب کوئی وہ بھی نہیں ہے نا کہ آپ ایک ہی سٹی میں رہتے ہیں تو کبھی آمنا سامنا ہو جائے. ایسا بھی کوئی سین نہیں ہے. ملتان اور اسلام آباد 2 الگ سٹیز ہیں، تو اس کا بھی ایک ہے بات. اور پھر وہ اتنا فرینڈلی بھی نہیں ہے سر کے، وہ اس کے ساتھ، اس کے باپ کے ساتھ، کہ ایک ہوتا ہے نا کہ کسی کو ایک روحانی والا وہ سین ہوتا ہے، وہ نمازیں وغیرہ بھی نہیں پڑھ رہا. تو اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے. تو اب آگے دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کے کیسے رائٹر ان لوگوں کو کیسے ملاتی ہے. مطلب ظاہر سی بات ہے اگر یہ ان دونوں کے ہی ارد گرد گھوم رہی ہے اسٹوری تو کسی نہ کسی طرح سے تو ہونا ہے. تو یہ دیکھنا بڑا ہی مطلب انٹرسٹنگ ہوگا کہ وہ کیسے رائٹر ایسی سچویشن کریٹ کریں گے کہ ان دونوں کی آپس میں شادی ہو جائے یا اس طرح کا بھی سین کریٹ ہو. تو لیٹس سی. اور میں بہت کیوریس ہوں، یقیناً آپ لوگ بھی ہوں گے. تو ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.